الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے ساہ نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں کافی دیر تو تساں احباب اس پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ اہلاً وسہلاً مرحبا خطیب پاکستان السلام علیکم جی انشاءاللہ نہیں اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ کافی دیر تو تساں احباب اس پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ اور امید ہے کہ یہ رہن دو یہ ٹھیک ہے بعد اج کر لے ٹھیک ہے اس امید دے نال اس چاہت دے نال اور اس کوشش دے نال تشریف فرماؤ کہ دین اسلام دی کوئی نہ کوئی بات تانوں سنن نو ملے اور تسی اپنی دنیا آخرت دی بھلائی واسطے اس بات نو یاد کر کے لے جاؤ کچھ لوگ ایسے نے جڑے گھروں تے اے ارادہ لے کے آئے نے لیکن راستے دے اندر انہاں نو ایک اور پارٹی نے روک لیا جان دے نا کیڑی پارٹی جیڑی پارٹی نے اللہ نو آکھیا سی بھی اللہ سنیا اسی بندیاں نو روکاں گے مہلت دے تو اللہ نے اس پارٹی نو مہلت دیتی او روک دیئے کئی بندے گھروں آ ویندن کہیں ریڑی تے روک گیدا کہیں دکان تے روک گیدا کہیں دوست نہ روک گیدا او پارٹی اپنا پورا زور لیندی میں گزارش کراں گا انہاں لوگاں کول کہ اگر یہ ارادہ گھن کے آئے ہو کہ اساں جلسے تے ویندے پیاں
اور ونج کے قرآن حدیث دی بات سننی ہے تے قرآن حدیث دی بات این پنڈال دے اندر سنائی ویندی پئی، نہ سڑک تے نہ کہیں ریڑھی تے۔ تساں احباب تو گزارش ہے پنڈال دے اندر تشریف گھنو۔ اگر کوئی تو کو ضروری ہی بات کرنی ہے تو کوئی یعنی منت ترلے والی بات نہیں، بڑی خوشی دے نال ونج سکدے ہو، کہیں سائڈ تے ونج کے گفتگو کر گنو۔ اساں تواڈے پیچھوں آ کے تو کو بات سناؤں تے وقت تساں نہ سنائے۔ اللہ تعالیٰ کول دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ شیخ محترم الحمدللہ تشریف فرمائیں۔ میں چند ایک باتاں بطور سبق انہاں دے سامنے انہاں دی موجودگی اچ تساں احباب کو سناون دا ارادہ رکھدا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ آغاز اندر میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہیں، اے آیت سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 10 ہے۔ سورۃ الحجرات ایسی سورت ہے جن دے اندر اللہ رب العالمین نے آداب دا بیان فرمائے۔ آغاز اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ادب لوگاں کو دسائے، اور دوجے نمبر تے اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب دسائے، اور تیجے نمبر تے اللہ پاک نے صحابہ کرام دا ایمان بیان فرمائے، اور چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے معاشرے دے آداب بیان فرمائے۔ این آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے سارے دیکھ گنو ماشاءاللہ توجہ کر گئے۔ امیر محترم آئے ودن تو سا سمجھے کوئی پولیس والے نہ بالکل ادھر ہی توجہ رکھو۔ یہ اشتہار ہے، ترائے روزہ کانفرنس دا اشتہار ہے، انشاءاللہ تو کو دعوت دے کے ویسوں تو کو پورا موقع دے سوں پڑھن دا، ہون اوڈے کوئی نہ دیکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پورا اعلان جو کرے سو انشاءاللہ پورا موقع اسی پڑھن دا، میں بلکہ آپ پڑھ کے سنے سا انشاءاللہ۔ امیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرائکی ہے جی انشاءاللہ۔ تو سا میری طرف انشاءاللہ توجہ رکھنی۔ اللہ رب العالمین نے ای آیت مبارکہ دے اندر اسلامی اخوت بیان فرمائی ہے۔ اخوت عربی دا لفظ ہے، اخن تو ماخوذ ہے، معنی ہے بھائی چارہ، اور اسلامی اخوت معنی مراد اسلامی بھائی چارہ۔ مزید اندی وضاحت واسطے اتنی ایک بات کافی ہے، ایک لین دی بات کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن لوگ ہیں، انہاں دے آپس دے اندر تعلقات، انہاں دی آپس دے اندر محبت، انہاں دا آپس دے اندر پیار ایویں ہونا چاہیے جیویں آپس وچ بھراواں دا تعلق ہوندا ہے۔ ایکو اسلامی بھائی چارہ آدھن۔ بلکہ مولانا ظفر علی خان نے پاکستان بنن تو پہلے ایک شعر دے اندر ہی اسلامی بھائی چارے کو کچھ ہی بیان کیتا ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ اخوت بھائی چارگی دا معنی یہ ہے کہ نال علی ہمسائے ملک دے اندر بھی اگر کہیں کو کنڈا لگے، اندھا قتل تھیونا، اندھا بہوں بڑی تکلیف ہے چاونا، یہ تے بڑی بات ہے۔ کنڈے دی تکلیف بھی نال علی ہمسائے ملک دا مسلمان اہل ایمان جہنے دل وچ ایمان ہے، اپنے مومن بھائی دی، اپنے مومن بھرا دی تکلیف کو محسوس کرے، ایکوں اخوت آدن۔ اسلامی بھائی چارہ ایکوں آدن، اسلامی اخوت ایکوں آدن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے احادیث دے اندر بڑے خوبصورت انداز دے اندر اسلامی اخوت دی وضاحت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بھی اندی افادیت کو بیان کیتا ہے، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دسائے کہ اسلامی بھائی چارہ کیا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے ترائے باتاں بیان کرنی۔
اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، محبوب میٹھے من ٹھار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں۔ جیندیاں مد جھگڑے ٹال دیتے، محبتاں دے دیوے بال دیتے، جیندیاں مد جھگڑے ٹال دیتے، محبتاں دے دیوے بال دیتے۔ ہر پاسے برساتاں ہویاں، ہر پاسے برساتاں ہویاں، اندی رحمت دے انوار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں۔ رنگ ڈھال ڈساں اندی چال ڈساں، اندہ میں کیا حسن جمال ڈساں، اوے رنگ ڈھال ڈساں اندی چال ڈساں، اندہ میں کیا حسن جمال ڈساں۔ رب سوہنا چیندے خود قسماں، رب سوہنا چیندے خود قسماں، جیندی ٹور دیاں کردار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں۔ محبوب میٹھے من ٹھار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جنہ دا نام سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمیدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم و تراحمہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن لوگاں دی آپس دے اندر مثالی میں، اہل ایمان دی آپس دے اندر مثالی میں، محبت دی مثال، پیار دی مثال، آپس دے اندر الفت دی مثالی میں، اہل ایمان دے آپس دے تعلق دی مثالی میں، کل جیسا دی جی میں ایک جسم دی مثال ہوندی ہے، جی میں ایک جان دی مثال ہوندی ہے۔ ازشتکا عضون ازشتکا منہ عضون، نبی پاک نے فرمایا جی میں جسم دا ایک کسا کہیں تکلیف اندر ہوئے، پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوئے، جی میں پیر دے اندر تکلیف ہوئے، اکھیاں اپنی نیندر بھولویں جن، دل کو اپنا سکون بھولویں دے، دماغ کو ٹینشن لگویں دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ اہل ایمان ہیں، جڑے لوگ مسلمان ہیں، جڑے لوگ مومن ہیں، انہاں دے بھی آپس وچ تعلق دی مثالی میں، انہاں دی بھی آپس وچ محبت دی مثالی میں، جویں ایک جان دی مثال ہوندی ہے، جویں ایک جسم دی مثال ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک جسم تکلیف ہوئے، سارے دا سارا جسم اون تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، نیندر بھول ویندی ہے، جسم کو بخار ہو ویندے، تھکاوٹ تے ٹینشن ود ویندی ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی مومن تے مسلمان ہیں وہ بھی ایویں ہیں، ایک مومن پریشان ہوئے، بے جتنے بھی مومن ہیں ان دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ دیں۔ اے ایمان دا تقاضا ہے لوگو، ایک مومن دکھ تے تکلیف اندر ہوئے، بے جتنے بھی مومن ہیں ان دے دکھ تے ان دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دیں، ایکو ایمان آدن اور ایکو آپس دے تعلق تے آپس دی محبت آدن اور ہی چیز کو اسلامی اخوات آدن۔ اور ذرا دوجی حدیث تے غور کرنا، این حدیث پاک دے راوی بھی سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمیدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
المسلمون مسلمانہ دی آپس دے اندر مثال پہلی حدیث تلاوت کی تیم اندے چ مومنین دا ذکر دوجی حدیث تلاوت بیٹا کریں نا اندے اندر مسلمانہ دا ذکر ہے یعنی تمام مسلمان تے تمام مومن آپس دے اندر ایمین آپ نے فرمایا کرجل واحد جویں ایک بندے دی مثال ہوندی ہے ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانہ دی مثال آپس دے اندر ایویں جویں ایک بندے دی مثال ہوندی ہے بندے دی آنکھیں جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم تکلیف کو محسوس کریں دے بندے دے سر دے اندر کوئی تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم تکلیف کو محسوس کریں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں انہاں سارے مسلمانہ دی انہاں سارے مومنین دی انہاں سارے اہل ایمان دی آپس دے اندر تعلق دی مثالی میں جویں ایک جان تے ایک جسم دی مثال ہوندی ہے ایک جان تے ایک جسم دے دوجے جز تے دوسرے عضو تے دوجے حصے جویں اون تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھدن مومنو اہل ایمان مسلمان لوگوں تواڈے بھی ایمان تے اسلام دا تقاضا ہے جدن بھی کوئی مسلمان کہیں تکلیف تے پریشانی اندر ہوئے اون بندے دی تکلیف تے دکھ تے پریشانی کو اپنی تکلیف سمجھا کرو یہ ضرورت ہے آج دے دور دی اساں سمجھدے ہیں وہ ساڈا اپنا فلانا ساڈا نہیں لگدا فلانا ساڈا اپنا سب تو وڈا اور سب تو مضبوط ترین جڑا تعلق ہے نا ساڈا وہ ایمان دا تعلق ہے اسلام دا تعلق ہے اسلام والا تعلق بہت مضبوط ہے محمد بن قاسم آخرو دھرتی تو عربی چوں ٹر کے اگر توڑے سندھ تک آئے توڑے ملتان تک آئے توڑے انہاں پاکستان دے انہاں علاقیاں تک آئے تے کس وجہ تو آئے صرف اسلام اور ایمان والے تعلق دی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام مدینے چوں شام اور یمن اور دور دراز دے بلکہ ایران تک جہاد کی تینے اور اپنے مسلمانوں دے دکھ درد دے اندر شریک تھین کیوں سکے بھرا کہنا ہن کیوں رشتہ دار نہ ہن لیکن ایک تعلق جے کو تعلق ایمان آدن جے کو تعلق اسلام آدن ایک بے دے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ دے اساں تے برادری اچ انجھیں تقسیم تھے ہیں اساں تے زبان دی تقسیم اچ انجھیں تقسیم تھے ہیں اے سیں فلانی زبان آلن اے سیں فلانی زبان آلن اے سیں فلان برادری آلن تساں ڈٹھا نہیں علاقائی تقسیم لسانی تقسیم برادری دی تقسیم رنگ نسل دی تقسیم تساں چیک نہیں کیتا اے پچھلے ڈیمہاراں دے اندر کلمہ پڑھن والے مسلمان ہی تے اپنے آپ کو سرویں دے آنا جنہاں نے کارڈ چیک کر کے کوئٹے تو پہلے کوئٹے دے علاقے دے اندر پنجاب دے لوگوں کو قتل کیتا ہے بس تو لہیں دے گئن شناختی کارڈ چیک کریں دے گئن جیڑا پنجاب دا رہن والا ہے اے نہیں نے پوچھا مسلمان ہے غیر مسلمان نہ انہاں دا صرف اور صرف قصور کہ او بلوچستان نال تعلق نہ رکھ دے صرف ایہو قصور ہی قصور دی وجہ تو انہاں تے ظلم کیتا ہے ہی قصور دی وجہ تو قتل ہیں اساں اے نہیں سے دے دے حق کیڑی سائڈ تے ہے سچ کیڑی سائڈ تے ہے اساں اے نہیں سے دے دے بہتری کس سائڈ تے ہے بس صرف اور صرف یہ دے دے ہیں کہ علاقائی تعصب لسانی تعصب برادری دے ساتھ تعصب اساں انجھیں تقسیم تھے ہیں رشتے دا محبت تے پیار دا تقدس ہی اساں بھول گئے ہیں میرے عزیزوں میں جڑا تو کو رشتہ بیٹھا دے سے نا اساں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے اندر ایک ایسا مضبوط ترین رشتہ ہے جڑے رشتے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا وہ رشتہ ایمان دا رشتہ ہے وہ رشتہ اسلام دا رشتہ ہے اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ شیوخ کرام تشریف گینا محترم جناب شیخ عاقب دانش صاحب حافظ اللہ تعالی ایویں ہی محترم جناب شیخ تنویر احمد ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی میں گزارش کرے سا شیوخ ذرا سٹیج تے تشریف گینا ہو اللہ تعالی آونجو شیخ صاحب جزاک اللہ آجو ماشاءاللہ دو حدیثاں میں تواڈے سامنے پیش کیتیم اور تو کو تعلق بیٹھا دے سینا میرے عزیزو کہیں دی بیماری تے پریشان تھی منائیں یار وہ بیمار ہے ان دی بیماری دے علاج دا کوشش میں کراں کشے ہی نہیں سے کر سکتے تعاون ہی نہیں سے کر سکتے ان دے واسطے دعا بھی نہیں سے کر سکتے کیا ان دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے اساں پریشان ہی نہیں سے تھی سکتے اپنے مالک کو ان دی بہتری دا سوال نہیں سے کر سکتے اپنے مالک اساں اتنے کنجوس تھی گئے پیسے دے ونتے بڑی دور دی بات ہے لوگوں دعا بھی نہیں سے لیں دے
اے تعلق سمجھو، اے محبت تے پیار دا رشتہ سمجھو، ساڈا آپس وچ کیا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنین دی مثال، مسلماناں دی مثال آپس دے اندر محبت اور پیار دی ایویں ہے جویں ایک جان دی مثال ہوندی ہے، جویں ایک آدمی دی مثال ہوندی ہے۔ جسم دے ایک حصے دے اندر تکلیف ہوئے بیا حصہ تکلیف کو محسوس کریں دے، ایویں کوئی بھی مومن پریشان ہوئے ان دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، کوئی بیمار ہے ان دے دکھ دے اتے کھلنا نہیں بلکہ ان دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا۔ کہیں دا نقصان تھی پہ بغلا نہیں وجاونا، ڈٹھے ہی والا سیانا بندہ آوی ٹوٹی پئی اس کمر، اے بات نہیں کرنی، پٹھا تھی کہ ڈٹھا پئی اے گل ہی نہیں کرنا۔ کہیں دی بیٹی کو طلاق تھی پوے پھٹیاں تے بہ کے تبصرے نہیں کرنے، ڈٹھا بھی جوان وڈا بندا آوی ہن سبق ملیس، ہن سکھ کیتا سبق، ہن دلو خوش ہے، ہن پتہ لگس کیویں ہوندی ہے غیرت تے کیویں ہوندن تعلق۔ میرے عزیزو کدیں بھی کہیں دی دکھ دے اوتے کھلنا نہیں، خوش نہیں تھیونا، تواڈے میرے ایمان دا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا انشتقا عینہ اشتقا کلہ، انشتقا راسہ اشتقا کلہ۔ مسلماناں دی آپس دے اندر مثال ہی میں ہے، اکھ جو تکلیف ہے چوے پورا جسم تکلیف ہے چوندا ہے، سر جو تکلیف ہے چوے پورا جسم تکلیف ہے چوندا ہے۔ ایک مسلمان تے مومن کہیں دکھ اور تکلیف ہے چوے، تمام مومن تے مسلمان ان بندے دے دکھ تے تکلیف کو اپنا دکھ تے تکلیف سمجھن، ان دا نام ایمان ہے اور ایک اسلامی اخوت تے اسلامی بھائی چارہ دے۔ تیجی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، میرے اللہ سیندے بعد، اوے میرے اللہ سیندے بعد سونی ذات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی۔ چھوڑو نور تے بشر والے مسئلے بھی سب، دیکھو نور دی حقیقت معراج والی شب، اوے چھوڑو نور تے بشر والے مسئلے بھی سب، دیکھو نور دی حقیقت معراج والی شب، دیکھو نور دی حقیقت معراج والی شب۔ اوے رکیا نور جتے، اوے رکیا نور جتے ہوئی شروعات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، میرے اللہ سیندے بعد، اوے ساڈے اللہ سیندے بعد سونی ذات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی۔ گئے جھک ہن شجر سلام کر دے پتھر، گئے جھک ہن شجر سلام کر دے پتھر، ویکھے مکہ سارا، ویکھے مکہ سارا ٹکڑے ہو گیا کمر، ویکھے مکہ سارا ہویا ٹکڑے کمر، ویکھے مکہ سارا ہو گیا ٹکڑے کمر، ہاں ویکھے مکہ سارا ہو گیا ٹکڑے کمر۔ اوے منن جانور بھی، اوے منن جانور بھی ساری گل بات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، میرے اللہ سیندے بعد، اوے ساڈے اللہ سیندے بعد سونی ذات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی، لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیجی حدیث تارے سامنے پیش پیا کرنا لوگو۔ این حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، لوگو ایک مومن بے مومن دے واسطے دیوار دی مانند ہوندے، دیوار دی طرح ہوندے، ایک مسلمان بے مسلمان واسطے دیوار دی طرح ہوندے، ایک اہل ایمان
بے اہل ایمان واسطے دیوار دی طرح ہوندن. دیوار دی کیوں مثال لیتی ہے لوگوں؟ اے جڑی دیوار تو کو مضبوط نظر آندی ہے، اے جڑیاں دیواراں چھت دا اتنا وزن برداشت کی دی پین، انہاں دی اپنی طاقت تے قوت کہنا آئی. اصل وچ ایک سل نے 20 سل کو مضبوط کیتا ہے، ایک اٹ نے دوسری اٹ نو مضبوط کیتا. مثالا رلے تے تائیں ایک بے کو مضبوط کرنے تائیں ایک دیوار بنی ہے، تائیں اتنا ہی وزنی برداشت کیتا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا مومن بھی مومن دے واسطے دیوار دی مانے ہوندا ہے. ایک بے کو مضبوط کرن، مومن ایک بے دا سہارا بنن، مومن ایک بے کو دھکے نہیں دیندے، مومن ایک بے دا نقصان نہیں کرندے، بلکہ المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مومن بے مومن واسطے دیوار دی مانے ہوندا ہے. بلکہ میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کر کے نالی حدیث دا مفہوم ملا کے پیش کراں تے مانا کیا بندا ہے. ذرا حدیث پاک تے غور کرو. مومن مومن واسطے ایویں ہوندا ہے جویں دیوار ہوے. اللہ دے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تے مومن آپس دے اندر بھرا بھرا ہوندن. کیا مطلب ہے؟ یعنی جویں بھرا بھرا دے دردی ہوندن، بھرا بھراواں دیاں باہیں ہوندن، بھرا بھراواں دے آسرے ہوندن، بھرا بھراواں دے سہارے ہوندن، بھرا بھراواں دا ناز ہوندن، بھرا بھراواں دا فخر ہوندن، بھرا بھراواں دا مان ہوندن، بھرا بھراواں دی جرات ہوندن، بھرا بھراواں دی غیرت ہوندن، بھرا بھراواں دے دکھ ہوندن، بھرا بھراواں دے سکھ ہوندن، بھرا بھراواں دے تعلق والے ہوندن، بھرا آپس وچ محبتاں کرن والے ہوندن. آپ نے فرمایا مومن بھی ایک بے نال ہی میں محبت کرندن. حضرات دی وقار جویں بھرا بھراویں کو دھکے نہیں دیندے، جویں بھرا بھراویں نال دشمنی نہیں رکھدے، ایویں مومن تے مسلمان لوگاں دی مثال ہے. مومن مومن دا دشمن نہیں ہو سکدا، مومن مومن دا نقصان نہیں سوچ سکدا، مومن مومن کو تکلیف نہیں دے سکدا، مومن مومن نال حسد نہیں کر سکدا، مومن مومن نال بغض نہیں رکھ سکدا، مومن مومن کو ذلیل نہیں کر سکدا، مومن مومن کو پریشان نہیں کر سکدا. ہی وجہ کو نبی پاک نے فرمایا یشد بعضہ بعضا، جویں دیوار دی ایک سل رل کے بئی سل کو مضبوط کریں دی آئی ہے. آپ نے فرمایا مومن بھی آپس دے اندر ایمین. ایک مومن جو ڈھاندا پیا ہوئے بے مومنوں کو سہارا تے آسرا دیندن، ایک مومن جو دکھی ہوئے بے مومن ون کے تسلی تے حوصلہ دیندن، ایک مومن جو پریشان ہوئے بے مومن ون کے کو محبت تے پیار دے جملے آندن. انہا نام ایمان ہے اور ایکو اسلامی اخوات آدن. جے تساں ہی نہیں کر سکدے، جے تساں اوہا پاسے جے دشمنیاں رکھنین، اے اہل ایمان دی روش نہیں لوگو. اے تے نبی پاک تو پہلے دے لوگ جہالت دا جڑا معاشرہ ہا، مشرکین دا جڑا معاشرہ ہا، اے روش تے انہاں دی روش آئی. اللہ نے خود اعلان فرمائے. اللہ فرمائے دے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اون وقت کو یاد کرو جدن تساں ایک بے دے دشمن آوے، جدن بھراواں کو بھراواں دا حیا کہنا، جدن اولاد کو والدین دا خیال کہنا، جدن والدین کو اولاد دا کوئی خیال کہنا، جدن ہمسائے کو ہمسائے دے حقوق دا پتہ کہنا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جدن رشتے دی کوئی قدر تے تقدس کہنا، جدن آپس دے اندر ایک بے دے دشمن آوے، لڑائیاں کریں دے آوے، جھگڑے کریں دے آوے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال، اللہ نے اپنے احسان دے نال، اللہ نے اپنے فضل دے نال اسلام دے کے ایمان دے کے تورے دلان دے اندر محبت پیدا فرما دی تھی. بلال حبشے تو آئے تے قریشی ہاشمی انصار و مہاجرین سارے دا بھرا بندا گئے. جے صہیب روم تو آئے تے سارے صحابہ کو اپنا بھرا بندے گئے. جے کوئی یمن تے آئے سارے صحابہ کو اپنا بھرا سمجھ دے ہیں. جے کوئی فارس تو آئے سارے صحابہ کو اپنا بھرا سمجھ دے ہیں. کیڑی چیز دی وجہ تو؟ اسلام دی وجہ تو. کیڑی چیز دی وجہ تو؟ ایمان دی وجہ تو. جے اسلامی بھرائی چارے کو سمجھنا ہوئے تے اللہ دے نبی دے صحابہ کرام دی سیرت تے ذرا غور چا کرو. اسلامی بھائی چارہ پہ آپ سمجھ آویں دے. ذرا میری طرف توجہ کرو تے میں دوترہ مثالاں تواڈے سامنے پیش کراں تے اپنی بات دا اختتام کرن دی کوشش کریں. ہن ذرا توجہ کرائے. نبی پاک جڑا معاشرہ گھن کے ہیں، اللہ دے نبی نے جڑی تربیت کی تھی اپنے صحابہ دی، وہ تربیت کیسی تربیت آئی؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام
الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک تو ہجرت کی تھی ہے، مدینہ پاک پہنچن 90 دے قریب نبی پاک دے صحابان آپ نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیتے اور جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ موقع تے ایک مہاجر تے ایک انصار، نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر تے ایک انصاری انہاں کو بھرا بھرا بنے دے گئے۔ ہن میں ذرا میں دوسرا مثالاں انہاں بھائی چارے دیاں تورے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ مشہور مثال ہے لوگو حضرت عبد الرحمن کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دے نبی نے بھرا بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد تو عبد الرحمن دا بھرا ہے، عبد الرحمن تو سعد دا بھرا ہے، ذرا ہی بھرپی تے ذرا ہی تعلق تے غور تے کرائے لوگو۔ اللہ دے نبی دے یار حضرت سعد آکھن لگے میں عبد الرحمن تو میرا بھرا بن گئے تے میرے کلو مکان ہے، تیرے کلو مکان کہنی، ایسی بھرپی دا کیا فائدہ، ایسے تعلق دا کیا فائدہ، ایسی محبت دا کیا فائدہ کہ ایک بھرا کلو مکان ہوئے بیا بھرائی میں ودا ہوئے میرے مکان وچوں ادھا حصہ ون گئے۔ اوے لوگوں مکان دیونا تے دور دی بات، اساں تے ایک ایک سیل دے وقفے تے لڑ لڑ مر پائیں، اساں تے ایک ایک کندھ دے رولے تو کئی کئی سال تھی گئے، اپنے سکے بھراواں نال لاون واسطے تیار کہنی سے، اپنے بھراواں نال بہن واسطے تیار کہنی سے۔ ساڑے تے فرنٹ تے بیک دے رولے نہیں مک دے، پچھلی زمین میں کیوں گھنا، فرنٹ علی تو کیوں گھن سے، کارنر پلاٹ میں کیوں گھنا، فلانا پلاٹ تو کیوں گھن سے، فلانا پلاٹ تے کو کیوں لے وہاں، اے پلاٹ میں کیوں گھنا۔ ہی لڑائی تو ساری جان نہیں پوچھ چھوٹ دی، ہی لڑائی اندر ساری زندگی گزر گئی ہے، یا لڑائی ساکوں عدالتاں گھن گئی ہے، یا لڑائی بھراواں دے رشتے کھا گئی ہے، یا لڑائی بھراواں دی محبت ختم کر گئی ہے۔ لیکن جڑی مثال میں تورے سامنے پیش بیٹھا کریں نا، اے سکے بھرا بھی نہیں، انہاں دا ماں باپ ایک بھی نہیں، لوگوں انہاں دا خاندان بھی ایک نہیں، خاندان بھی الگ ہے، رشتہ داری قریبی خونی رشتہ بھی کہیں نہیں، ماں باپ بھی اور ہیں، علاقہ بھی اور ہے، رنگ و نسل بھی اور ہے، لیکن اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے تساں بھرا بھرا ہو۔ اللہ دے قرآن نے آگ دیتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھرا ہوں دے، بس ہی چیز کو سنے نے، یا آیت سنی نے، اللہ دے نبی دی حدیث سنی نے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھرا ہوں دے۔ صحابہ کیویں عمل کریں دے ہیں، وے عبد الرحمن مکان وچوں ادھا حصہ تو گھن گھن تاکہ پتہ لگے دنیا کو بھرا بھراواں دے دردی این ہوندن، بھرا بھراواں دے آسرے این ہوندن، بھرا بھراواں دے سہارے این ہوندن۔ اتھائیں بس نہیں لوگو آکھن لگے وے عبد الرحمن میرے باغات وچوں ادھے باغ تو ونڈ گن ادھے میں کو ونڈ لے تاکہ پتہ لگے بھرا بھراواں دے آسرے ہوندن، تاکہ پتہ لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہوندن۔ میری ایسی کوٹھی دا کیا فائدہ، اللہ قسم دی کوٹھی اچ میں رہندا پیاں، میرے بھرا دا جڑا کمرہ ہے بارش آوے تے پانی کمرے اندر ہوندا ہے، میری ایسی کوٹھی دا کیا فائدہ، میرے ایسے مکان دا کیا فائدہ، میری ایسی خوراک دا کیا فائدہ۔ اعلیٰ قسم دی خوراک میں کھانا، ادھی خوراک کھانا تے ادھی ضائع کرنے نا، ہوٹل اچ ونجاں تے ہوٹل والے کو پیسے بھی دینا، نال ٹپ بھی علیحدہ دینا، تے میرے بھرا دے گھر اٹا کہیں نہیں، میرے بھرا دے گھر سالن نہیں پکدا، میرے بھرا دے گھر چلے اچ بھا نہیں بلدی، میرا بھرا لوگوں کو ادھار ودا منگ دے، میں ہوٹلاں تے عیاشی ودا کریں نا۔ ایسے تعلق تے ایسی بھرپی دا کیا فائدہ، بھرپی کیویں ہوندی ہے، تعلق کیویں ہوندا ہے۔ وے عبد الرحمن میرے باغاں دے وچوں ادھا باغ ونڈ گئے تاکہ پتہ لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہوندن۔ اساں تے سکے بھرا دے نال ایک ایسی ٹالی دی وجہ تو الاون چھوڑ دیتے جڑی ٹالی اوویں نہیں رہائی تے میں بھی نہیں رہائی، قدرتی طور تے بننے تے تھی کھڑی ہے، یا ابا رہا گیا یا ڈاڈا رہا گیا، ونڈے چاہیے وہ آدھے میرو آندھی ہے، وہ آدھے میرو آندھی ہے، ایک ٹالی تو لڑ لڑ کے مر گئے ہیں۔ پوچھو علماء کرام کولوں جڑے باغاں دی میں بات پیا کریں نا، مدینے دی کھجور پوری دنیا وچ سب تو مشہور کھجور ہے لوگو، اے کھجوراں دے باغ ہیں۔ عبد الرحمن باغ وچوں ادھا حصہ تو گن، ادھا حصہ میں کونڈے، سکے بھی رپی نہیں، خاندان ایک نہیں، علیحدہ علیحدہ خاندان ہیں۔ بس یہ حدیث یاد
یاد ہے، المسلم اخو المسلم، بس ایو نبی پاک دا فرمان یاد ہے۔ عبد الرحمن سعد دا بھیرا ہے، سعد عبد الرحمن دا بھیرا ہے۔ کیسی مثال پیش کیتی ہے لوگو، حضرت سعد آکھن لگن وے عبد الرحمن میرے ہاں 2 بیویاں ہیں، انہاں 2 بیویاں وچوں ایک بیوی کو میں طلاق دینا، شریعت دے مطابق تو نکاح چا کریں۔ ایک گال کرنی بڑی سوکھی ہے لوگو، اے سننی بڑی سوکھی ہے لوگو، لیکن سوچو تے صحیح کتنا سخت معاملہ ہے، کتنا وڈا معاملہ ہے لوگو۔ اپنی بیوی کو اپنے بھیرا واسطے طلاق بنن تاکہ میرا بھیرا بھی خوش رہ سکے، تاکہ میرا بھیرا بھی گھر والا ہوئے، تاکہ میرے بھیرا دا گھر بھی آباد ہوئے۔ اساں تے بھیراواں دی گھر دی بربادی واسطے ونج علاقیاں چوں تویز گدن، کہیں ویلے کہیں تویز کول، کہیں ویلے کہیں ملاں کول، کہیں ویلے کہیں پیر کول، کہیں ویلے کہیں چمچیر کول، کہیں ویلے کہیں بندے کول۔ اساں حسد دی بھائچ لڑ لڑ کے مر گئے، اساں حسد دی بھائچ سڑ سڑ کے مر گئے۔ بھیرا ایویں ہوندن اپنا ادھا مکان دیون واسطے تیار ہیں، اپنی ادھی جائیداد دیون واسطے تیار ہیں، تے اپنی بیوی کو طلاق دیون واسطے تیار ہیں۔ کیونکہ دنیا کو پتہ لگے بھیرا بھیراواں کو ظلم نہیں کریں دے، بھیرا بھیراواں کو دکھ نہیں دیں دے، بھیرا بھیراواں دے دشمن نہیں ہوندے، بلکہ بھیرا بھیراواں دے سہارے ہوندن، تے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہوندن۔ کیونکہ اللہ دا قرآن ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جتنے بھی مومن ہوندن اے سارے آپس دے اندر بھیرا بھیرا ہیں۔ عزیز دوستو کلھے میں کے سوچو، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، مومن مومن دا بھیرا ہوندہ ہے، کداں سادے دل لے چے درد ہے۔ میں تے سکے بھیراواں جا تو مثالاں ڈیڑا بیٹھا آج دے معاشرے جاں، لیکن جیڑے معاشرہ بطور مثال پیش پیا کرے نا، یہ سکے بھیرا کہنا صرف انہاں دے ایمان دا تعلقہ، صرف انہاں دے اسلام دا تعلقہ۔ سکے بھیراواں دی تے شان ہی وکری ہے۔ میں کو تُس اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے، میں کہیں کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا، کہیں کو ہاتھ کھڑے نہیں کرنا، تُس اپنے آپ کو پوچھو میں ہی مسلمان ہاں، میرا بیہ بھرا ہی مسلمان ہے، میں ہی مسلمان ہاں، میرا ہمسایہ بھی مسلمان، کداں ہمسایہ دے دکھ تے میں دکھی تھی آواں، کداں ہمسایہ دی پریشانی تے میں پریشان تھی آواں، کداں اپنے عزیز اپنے ایمان والے جتنے بھی لوگ ہیں انہاں دے دکھ دے ہوتے میں کو کدیں دکھ تھیا ہوئے، میں بے چین بے قرار تھیا ہوں، اگر تھیاں تے الحمدللہ ایمان علا او کرنٹ اور ایمان دی او قوت طاقت میرے اندر موجود ہے جیڑی اسلام کو مطلوب ہے۔ اگر میں کو یہ دکھ اور تکلیف کرانی تھی سمجھو میرا ایمان ستا پہ، سمجھو میرا ایمان خطرے اور نقصان اندر ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا مومن مومن دے واسطے بھرا ہوندن، مومن مومن دے مسلمان مسلمان دے بھرا ہوندن، اور مسلمان مسلمان دے واسطے مضبوطی ہوندن، دیوار دی طرح ہوندن، ایک بے دے آسرے اور سہارے بندن، ایک بے کو مضبوط کرندن، ایک بے کو برباد کرن دی کوشش اور سازش نہیں کرندے۔ میری تے چاہتی آئے بس میرا کاروبار ہی چمکے، نال والے ہمسائے دے کاروبار کتے ہر ویلے بس رات ہوئے اندھارا ہوئے، میری تے یہ چاہتے سویر شام دی چاہتے میری دکان تے گاہکاں دا رش ہوئے، ان دی دکان تے کوئی نہ آوے، ہر شعبے چیا تماشا ہے، ہر شعبے چیا بس میں کامیاب ہوا، میرا نال والا بھرا ہے نا اے ناکام ہوئے۔ ساری سوچ بن گئی ہے کہ کہیں دی ہار چ ساری جتے، ساری سوچ بن گئی ہے کہیں دی ناکامی چ میری کامیابی ہے، ساری سوچ بن گئی ہے کہیں دے ڈہنے چ میں اٹھی سکدا، ساری سوچ بن گئی ہے کہیں دے رومن نال میں کھل سکدا۔ نہیں لوگو، دوہیں بھی کھل سکتے ہیں، دوہیں بھی جت سکتے ہیں، دوہیں بھی اٹھی سکتے ہیں، دوہیں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسی سوچ اور ایسا نظریہ رکھو، اور اسلام کو ہی نظریے دی ضرورت ہے۔ اسلام دی چاہت یہ ہے کہ مومن دا مسلمانہ دا آپس یہ جیاں تعلق ہو۔ ذرا ایک بھی مثال تے غور کرائے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ صاحب فرمائے بیان 11 بجے تک بیان کرنا ہے، حالی تے 10:04 ہے نا. 11 بجے تک تے ویسو نا انشاءاللہ. حالے 55 منٹ پہ ٹینشن نہ گنو، جڑے کھڑے نو کھڑے رہا سے انشاءاللہ جے بیٹھ. جزاکم اللہ جی، بارک اللہ، اللہ تاری محبت قبول فرما. لیکن اتنا لمبا بھی نہیں کریں دا، بس میں مختصر کریں دا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مہاجر صحابہ کرام آگئن تے انصار دی شکایت چاہتی وزن. آج بھی بھیراواں کو بھیراواں دے نال شکایتاں ہوندن تے علماء کلوں حاضر تھیندن یا عدالتاں جوان حاضر تھیندن. میرا بھیرا میرا حق کھا گئے، میرا بھیرا میں کو جیون نہیں دیندہ، میرا بھیرا میرے فلانی پیسے کھا گئے، میرا بھیرا میرے فلانے حق تے قبضہ کی تھی بیٹھے، ملت ماری بیٹھے. لیکن انہاں بھیراواں دی شکایت تے بھی غور کرائیں. مہاجر بھیرا ہیں تے اپنی انصاری بھیراواں دی شکایت چاہ کے اللہ دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آگئے. شکایت کیا ہے لوگوں؟ ذہبت الانصار بالاجر کلہ. اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساکوں ڈر لگا ودے سارے دا سارا ثواب، سارے دا سارے نیکیاں، سارے دا سارا اجر اللہ پاک انصار کوئی نہ دے دے وے. ساکوں ڈر لگا ودے اساں کی تائیں ثواب تو معروم نہ تھی ونجو، اساں کی تائیں نیکی تو معروم نہ تھی ونجو، اساں کی تائیں اجر تو معروم نہ تھی ونجو. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں جڑن دے ہجرت کر کے مدینہ پاک چاہیں تساں ساکوں آپس دے اندر بھیرا بھیرا بنائے. جڑے ساڈے انصاری بھیرا ہیں ساکوں کم تے نہیں ونجن دے، ساکوں مزدوریاں نہیں کرن دے، ساکوں محنت نہیں کرن دے، ساکوں رات دا جاگن نہیں دے. بس آدھن تساں آرام کرو، تساں سکون کرو، کما کے اساں آسوں تے کھوائے تساں، محنت ساری ہو سی تے کھوائے تساں، کمائی ساری ہو سی تے عیش تساں کرائے. تساں اپنے گھر رچ بہو، مزدوری تساں نہ کرو، مزدوری اساں کریں دے ہیں. میں قربان ونجا ایسے لوگاں تو ساڑے تے سکے بھیرا ویلے ودے ہون، ساڑے ان بھاندے تھے ودے ہون، ساکوں چنگے نہیں لگ دے. اتھاں تے سکا پوتر ویلا ہوئے اپنے ابے کو چنگا نہیں لگ دا. لیکن کیسا پیارا تے خوبصورت معاشرہ نبی پاک دے صحابہ، انصار صحابہ، مہاجرین کو آدھیان. تساں دور دا سفر کر کے آئے وے، تساں قربانیاں دے کے آئے وے، تساں مہاجری وے ہجرت کر کے آئے وے، تساں آرام کر کے سکون نال باؤ، محنت تساں کر کے آسوں کھاندے تساں روائے. ہون ذرا غور کرائے نبی پاک دا ایک صحابی آکھن لگا اللہ دے نبی ساکوں ہی وجہ کلوں ڈرے. کئی واری میں تھیں دے آپ بکھے سومیں دن لیکن ساکوں بکھا نہیں راننے دے، آپ تسے سومیں دن لیکن ساکوں تسا نہیں راننے دے. کئی مرتبہ ہی میں ہوں دے اللہ دے محبوب پیغمبر انہاں دے بال بکھے ہوں دن لیکن ساکوں کھانے کھویں دن، انہاں دے اپنے بال تسے ہوں دن لیکن ساکوں کھیر پلیں دن. اللہ دے نبی اپنے بالاں کو بکھا رکھ دن لیکن ساری خدمت دے اندر کئی قسمی کمی نہیں آوان دے. ساکوں ڈر لگ دے اللہ سارا اجر ہی نہ گناہ دے دے وے، اللہ ساریاں نیکیاں ہی نہ گناہ دے دے وے. اے شکایت چاہتی ودیان، لڑائی دی شکایت نہیں، جھگڑے دی شکایت نہیں، قبضے دی شکایت نہیں، مال دی چوری دی شکایت نہیں. صرف یہ شکایت ہے ساکوں کم تے نہیں ونجن دے تے آپ محنت تے مزدوری کریں دن. ہون اے شکایت آئی جڑی مہاجر چاہتی ودیان تے انصار دی چاہتی ودیان. ہون ایک بھی شکایت ہے لوگوں جڑی انصار چاہتی ودن تے مہاجرین دی آگئن. اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول اللہ دے نبی ساکوں اپنے مہاجر بھیراوان دے نال ایک شکایت ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا کیڑی شکایت ہے؟ آکھن لگے اقسم بیننا و بینہم. اللہ دے نبی جنن دا تساں ساکوں آپس بھیرا بنائے اساں منتاں تے ترلے کر کر کے تھک گئے. اپنے زمینہ ونڈ گنو، اپنے باغ ونڈ گنو، اپنے گھر ونڈ گنو لیکن کشے گنن واسطے تیار ہی نہیں. تساں آپ چا شفقت فرماؤ ذرا زمینہ ونڈ دے ہوا ساکے جائیداداں
ون ڈیو ساڈا دل لا دے جویں ساڈے کول جائیداد ہے ایویں ساڈے بھراواں کول وی جائیداد ہوے ساڈا دل لا دے جویں ساڈے گھر آباد ہیں ایویں ساڈے گھراں دے بھراواں دے گھر وی آباد ہون ساڈا دل لے آ دے اللہ دے نبی جویں ساڈے گھر خوش ہیں ایویں ساڈے بھراواں دے گھر وی خوش ہون ول اللہ پاک نے ہی وجہ کولوں قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو اللہ دے نبی دی حدیث تے جویں صحابہ ایمان گھنن جویں صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے جے کائنات دے لوگاں دا عمل تے ایمان ایویں ہو سی تے تاں اے ہدایت مل سی جے ایویں ایمان نہ ہویا تے ہدایت نہیں مل سکدی حضرات دی وقار میں چند مثالاں تواڈے سامنے پیش کر چکا آخری مثال اور بڑی قیمتی مثال ہے جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے ذرا غور کرائے بھراواں دے نال کینجھاں تعلق رکھدے مسلماناں دا آپس وچ کینجھاں پیار ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ہیں جنہاں دا نام سیدنا حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دے بیٹے ہیں صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے انہاں دی ملاقات ہوئی ہے نبی پاک دے ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہاں دے نال ملاقات ہوئی تے ڈٹھے نے ابو الیسر پریشان ہے ان دے چہرے دے اوتے غم دے آثار ہیں ان دے چہرے دے اوتے دکھی ہون دے آثار ہیں ان دے چہرے دے اوتے پریشانی دے آثار ہیں حضرت ولید رضی اللہ عنہ پوچھن لگے وے ابو الیسر تیری پریشانی دی وجہ کیا ہے دکھی پیا لگ رہے ہیں تیرے دکھی ہون دی وجہ کیا ہے پریشان لگدا پائیں آخر کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہے حضرت ابو الیسر دا جواب سنو حضرت ابو الیسر جواب دیون لگے میں ایک بندے کو قرضہ دیتا ہوں جڑے ویلے کو قرضہ دیتا ہوں مہلت دی مقرر ہو گئی ہے مہلت دا موقع جڑے ویلے آئے میں قرضہ گھنن واسطے گیا میں ان کو قرضے دا مطالبہ کیتا ہوں ان مزید مہلت منگی ہے میں ان کو مزید مہلت دے کے آ گیا دوبارہ جڑے ویلے ان دے گھر گیا میں ون کے باہروں کھڑ کے ساڈ مارے بھی میں باہروں کھڑ کے آواز لائی ہوں کتھا ہے ذرا میرے کول آ تے میرا قرضہ واپس کر وہ بندہ نہیں آیا تے چھوٹا جہاں ایک بال ودا جڑے ویلے ان بال دے نظر پئی ہے میری میں ان بال کو پوچھم تیرا ابا کتھا ہے وہ جواب دینے لگا میرا ابا اپنے گھر دے اندر موجود ہے حضرت ابو الیسر فرمائیں میں اچھی جائیں ساڈ مارے اچھی جائیں نہ گھن کے آواز لائیم خبردار اپنے گھر تو باہر آوائیں ورنہ میں آج تھائیں بیٹھا میں اہل محلہ کو کٹھا کرے ساں آج تیرے نال ملاقات کر کے ویسا تے قرضہ تیرے کو واپس گھن کے ویسا حضرت ابو الیسر فرمائیں جڑے ویلے میں بات کی تھی ہے تھوڑی جی دیر گزری ہے اپنے خیمے دے وچوں اپنے گھر دے وچوں باہر آئے تے کمدا ہویا جسم آ دکھی تے پریشان جیا بندہ میں ان کو پریشان لے کے خود پریشان تھی گیا فوری طور تے اپنا قرضے والے مگال بھول گئی ہے میں پوچھم یار تیری پریشانی دی وجہ کیا ہے اے بندہ آکھن لگا وے بول یاسر میں تیرے کولوں قرضہ گدام حالات کچھ انجھے اوکھے آ گئے میں مہلت منگی ہم لیکن دوجھی مہلت دیوتے میں تیرے کولوں قرضہ واپس کرن دی میرے کول سکت کہنا آئی ہی وجہ کولوں ڈردہ ہویا لوگ کے بیٹھا ہم اپنے گھر دے اندر کتھائیں تمہیں کو گرفتار نہ کر گنے کتھائیں تو میری بیزتی نہ کریں ڈریا ہویا بیٹھا ہم بس حقیقت پوچھیں تے حقیقت ہے قرضہ واپس کرن دی سکت نے میں رکھدا حالات کے جھیں ہو کے آگن قرضہ واپس کرن دی طاقت نے میں رکھدا میں دعا کرے ساں لوگو آمین تساں کھائے اللہ سونے تیرے جتنے بھی مومن بندے مقروض ہیں اپنی رحمت دے نال قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونا تیرے جتنے بندے مقروض ہیں اپنی رحمت دے نال انہاں دے قرض ادا کرن دے اسباب پیدا فرما اللہ تو مسبب الاسباب ہیں رات دا وقت چٹی تے سفید لڑھی والے بزرگ بھی دعا پہ کریں معصوم بال بھی دعا پہ کریں یقیناً ماما بہنا بھی سن دیا پہنتے آمین پیا دیا حسن اللہ ساری دلی دعا ہے جتنے مقروض لوگ ہیں اللہ انہاں دے قرض ادا کرن دے اسباب پیدا فرما اللہ انہاں دے قرض ادا کرنے تو آپ انہاں دی مدد فرما حضرات دی وقار نبی پاک دے صحابی حضرت ابو الیسر کو بندہ کھن لگا وے ابو الیسر میں دکھی تے پریشان ہاں قرضہ واپس کرن دا دل ہے
لیکن حالات ساتھ نہیں پہ دیں دے ہی وجہ کلوں قرضہ واپس نہیں کر سکدا۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے کیا تو قسم چاہ کے آکھ سکتے ہیں، کیا تو اللہ کو گواہ بنا کے گال کر سکتے ہیں کہ واقعی تو قرضہ دیون چاہنا ہے؟ لیکن قرضہ دیون دے حالات کہیں نہیں۔ سادے معاشرے کوئی ہیں جہاں بدبخت ودن جنہاں کو لکھ لکھ روپے والے موبائل موجود ہیں، جنہاں دا موٹر سائیکل سارے کو چنگا ہے، جنہاں دا گھر سارے کو چنگا ہے، سواری چنگی ہے، لیکن قرضے دا پوچھو تے آدن حالات بڑے اوکھن۔ ان جہاں لوگوں کو یاد رکھا ہے لوگوں قرضہ جے دنیا تے معاف نہ کروایا اللہ دی جنت تے شہید ہی اتنی دیر تک نہیں وہیں سکدا جب تک اندہ قرضہ ادا نہ ہوئے۔ اپنے قرضے ادا کر کے مرائے، بھول نہ ونجائے تے بھلا نہ دیوائے تے اپنی اولاد تے نہ چھوڑ ونجائے۔ اے اولاد جنازے تو پہلے اعلان تے کروانے دیئے لیکن سال بھی لول ویندن مکر ویندن لوگ کئی سال تک قرضے نہیں لیندے۔ اپنے قرضے اللہ دی زمین تے زندگی دے اندر ہی ادا کر کے ونجو۔ میں جڑی بات بھی سمجھے نام لوگو حضرت ابو الیسر دن کیا تم قسم چاہ کے آکھ سکتے ہیں قرضہ دیون دی تیری نیت ہے لیکن حالات دی اوک دی وجہ تو قرضہ نہیں لے سکتا۔ اے اکھن لگا جی میں اللہ دی قسم چاہ کے گال کر سکتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے گال کر سکتا ہوں، نیت ہے قرضہ واپس کرن دی لیکن حالات دی اوک دی وجہ تو حالات دی خرابی دی وجہ تو قرضہ واپس نہیں کر سکتا۔ جڑے ویلے لوگوں یہ بات کیتی ہے ہون دکھائے ذرا ایمان دا تعلق، ہون دکھائے ذرا اسلام دا تعلق۔ حضرت ابو الیسر نے اپنے غلام کو سلے، غلام کو آکھن لگن اندہ رجسٹر کھول، اندہ کھاتا کھول کے آکھن لگے کانٹا لا اندے کھاتے تے آج تو بعد میں اندے گھر قرضے دا مطالبہ کرنا آسان، سارا قرضہ معاف کر کے پیا وینا۔ کیوں معاف کیتی وینا؟ کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ہنائیں اکھی نال نبی پاک کنڈے دا کڑام ہنا اپنے کنہ دے نال نبی پاک کلوے فرمان تے حدیث سنیام۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے ہوتے کئی مسلمان دی تنگی دور کرے سی اللہ قیامت علی نوار انہیں تنگیاں دور کر دے سی۔ جیڑا بندہ دنیا دے ہوتے کئی مسلمان دی آسانی پیدا کرے سی ان دی مشکل دور کرے سی کل قیامت علی نوار اللہ انہیں مشکلات آسان کر دے سی، اللہ انہیں پریشانیاں دور کر دے سی۔ حضرت ابو الیسر نے بھی حدیث سنی آئی، حدیث تساں تے میں بھی سن گی دیئے۔ اے اللہ دی طرفوں کچھ خوش نصیب لوگ ہوئے سے جڑے حدیث سن دیں تے اللہ عمل دی توفیق دے دیں دے۔ کئی بدبخت ایسے ہیں جڑے حدیثاں بھی سنی رکھ دیں، قرآن دے آیات بھی سنی رکھ دیں لیکن کئی قسمی اثر نہیں ہوندہ۔ لوگوں اول تا آخر پیغامی ہو دیتے بھی مسلمان دا ہمدرد ہوندے، مسلمان دا خیر خواہ ہوندے، بھیراں دے آسرے ہوندن۔ توارا میرا انجھاں تعلق ہے آپس دے اندر، مسلمانہ دا آپس انجھاں تعلق ہے، اہل ایمان دا آپس انجھاں تعلق ہے، جویں ایک جسم دے سارے حصے دا آپس تعلق ہوندے، جویں ایک جان دے سارے جوڑاں دا آپس تعلق ہوندے، جسم دے ایک حصے تکلیف ہوئے بے حصے ان تکلیف کو محسوس کریں دن، ایویں ایک بھیرا کوئی دکھے چوے سارے بھیرا ہوندے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ دن۔ میں ایتھا محبت پیار دا پیغام لے کے اپنی بات کو ختم کرا۔ بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا میں کو پیارے ہوندن، بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا میں کو پیارے ہوندن۔ جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے، جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے، تڑپ دے سارے ہوندن، بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا میں کو پیارے ہوندن، بھیرا میں کو پیارے ہوندن۔ وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث، نکے بھیراواں دا مان ہوندے، وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث، نکے بھیراویں دا مان ہوندے، نکے بھیراویں دا مان ہوندے۔ رکھیں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ، بنویں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ، دی اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندن، بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیراویں کو پیارے ہوندن۔ جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے،
تڑپ دے سارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے غور کرائے ذرا بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہن بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہن بھیرا تو پیاری جداد ہے ہن جداداں رشتیں کو کھا گیا ہیں جداداں رشتیں کو کھا گیا ہیں جداداں نہیں یہ انگارے ہوندن جداداں رشتیں کو کھا گیا ہیں جداداں نہیں یہ انگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا ہی کھڑ دے بھیرا دے رلے اوے بھیرا ہی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ ہونے تو جڑے ہن کلے بھیرا ہی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ ہونے تو جڑے ہن کلے بھیراج ہوندا میں ای نہ ہوندا بھیراج ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچا ہوندن جگارے ہوندن بھیراج ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچا ہوندن جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن بھیرا بھیرا دے پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دے بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اللہ کل دعائے اللہ اسلامی اخوت کو سمجھ کے اس دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ